لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق صدق الله العظيم۔ سورہ البروج کی ایک آیت میں نے تلاوت کی۔ اس سورت کے اندر مومنوں کے اوپر جو مصائب گزشتہ زمانے میں مصائب کے پہاڑ توڑے جا چکے ہیں اس کا تذکرہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے خندقیں کھودی گئی، آگ جلایا گیا اور پھر اس میں ان مومنوں کو کودنے کے لیے کہا گیا، اور ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ فتنے کا معنی بھی ہے آگ میں جلانا۔ فتنہ اس مشکل حالت کو کہتے ہیں کہ جس حالت کے اندر ایمان پر برقرار اور ثابت قدم رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور مومنوں کے لیے دنیا کے اندر یہ چیز ہوگی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورہ روم میں ہے، سورہ عنکبوت میں، سورہ روم میں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ صرف ایمان کے اعلان پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ نہیں، یہ ایمان کا اعلان تو محبت کے راستے میں قدم رکھنا ہے، آگے آگے تو امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ ابھی تو آپ نے اسی راستے پر قدم ہی رکھا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اتنی آسانی کی بات نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے بھی لوگوں کو فتنے میں ڈالا گیا تھا، لوگوں کی آزمائشیں کی جا چکی ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ کو تو یہ دیکھنا ہے کہ کون دعوی ایمان میں سچے ہیں اور کون دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں۔ اور قرآن نے اس ایمان کے دعوے کرنے والوں کی بھی دو قسمیں بنائی تھی۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، اللہ تعالیٰ مومنوں کو صرف ایمان کے دعوے کی بنیاد پر اس طرح نہیں چھوڑتا جب تک کہ وہ ایسے حالات کو نہ پیش کر دے، ایسے حالات نہ پیدا کر دے کہ وہاں پہ مومنوں کے اندر جو خبیث اور طیب ہے وہ الگ الگ ہو جائے۔ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہ خبیث اور طیب دونوں مومنوں میں ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ حقیقی مومن تو خبیث نہیں ہوتے، تو جو ایمان کے دعوے کرنے والے ہیں ان میں بھی خبیث ہوتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں پہلے پارے میں بتا دیا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، کچھ لوگ دھوکے کے لیے بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون دھوکے کے لیے ایمان کا نعرہ بلند کرتا ہے، ایمان کا اعلان کرتا ہے، اور کون سچا مومن ہے۔ تو فتنوں میں اور آزمائشوں میں تو آپ کو ڈالا جائے گا، اور فتنے کئی قسموں کے ہوں گے، اور یہاں تو فتنوں کی ایک بھرمار ہوگی۔ اس امت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو ڈرایا، سَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَاعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، اندھیری رات کی ٹکڑیوں کی طرح فتنے آئیں گے، ایک ٹکڑا پھر ایک دوسرا ٹکڑا پھر دوسرا ٹکڑا، ایک قسم کا فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا ہوگا کہ دوسرا فتنہ شروع ہو جائے گا، اور دوسرا فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا ہوگا کہ تیسرا فتنہ شروع ہو جائے گا۔ اور یبتلی الرجل علی قدر دینہ، جو جس طرح جس درجے کا دیندار ہوگا اسے اتنا ہی آزمایا جائے گا۔ شاید جس کا ایمان تھوڑا سا کمزور ہو تو اس کو اتنا نہیں آزمایا جائے۔
جس طرح انٹرویو میں جس طالب علم کے پاس علم کچھ ہوتا ہے اور وہ اچھے اچھے جوابات دیتے ہیں تو ممتحن کو مزہ دیتا ہے، تو اس سے مزید پوچھتا ہے، پھر اس سے مزید پوچھتا ہے، پھر اس سے، اور جس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس بیچارے کا کچھ نہیں آتا تو اس کو جلدی فارغ کیا جاتا ہے، کہتے ویسے ہی پتہ چل گیا اس کو کچھ نہیں آتا۔ جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہوگا اس کو اور بھی آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، تو نبی نے فرمایا فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا، پھر ایک برتن تیار رکھو جس میں مصیبتیں آئیں گی۔ پہلی مصیبت فقر، غربت کی اور احتیاج کی ہوگی۔ ایک برتن کو تیار رکھو، فتنے ہی آئیں گے، مصیبتیں ہی آئیں گی، آزمائشیں ہی آئیں گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں میرے اوپر آئیں گی، سب سے زیادہ آزمائشیں میرے اوپر آئیں گی، اور ان آزمائشوں میں مسلمانوں کی اٹھان ہے، اٹھان ہے، یہ سزا دینے کے لیے نہیں ہے، اس میں وہ کندن بن جاتے ہیں، پھر دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے وہ کندن لوگ جو امامت کے اہل ہیں، جو جنت کے بھی اہل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے بھی اہل ہیں، پھر دنیا مان لیتی ہے کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر امامت دی گئی دنیا کی تو یہ اس کے اہل ہیں۔ آزمائش اٹھانے کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کیا اور پھر ان کو کندن بنایا تو ان کو دنیا کی امامت مل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی امامت ملی آزمائش کے بعد، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا اور اس پہ پورے اترے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، سارے انسانوں کے لیے تجھے امام بناتا ہوں، سارے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی امام ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی امام ہے۔ لیکن یہودی بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا ہیں، عیسائی بھی دعویٰ کرتے ہیں، مکے کے قریش بھی یہ دعویٰ کرتے تھے، مشرکین بھی، جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، انسانوں کے لیے۔ تو آزمائش میں، اور یہی صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے اخرجوا من دیارہم واموالہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، اس طرح اس وجہ سے اپنے شہروں سے، اپنے گاؤں، اپنے علاقوں سے نکالے گئے کہ ان کا گناہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے، اور پھر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان مشکلات کو برداشت کیا۔ تو الذین ان مکناہم فی الارض، اگر اس کے بعد ہم ان کو زمین میں قوت بخشیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکیاں پھیلائیں گے۔ نیکیاں پھیلانا یہ صرف زبان سے نہیں ہوتا، اس کے لیے اقتدار اور قوت کی ضرورت ہے، نہی عن المنکر کے لیے بھی قوت کی ضرورت ہے، ورنہ یہ اسلامی حکومت کے فرائض میں یہ بات شامل نہ ہوتی۔ نماز قائم کرنے کے لیے بھی قوت کی ضرورت ہے، ورنہ یہ بھی اس میں شامل، زکوٰۃ کے لیے بھی قوت کی ضرورت ہے۔ پہلے تو نماز اور زکوٰۃ کی بات کی، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ تو یہ تو آزمائشوں کا ایک پہلو۔ دوسرا پہلو دنیا کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ دنیا والے کیا جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ بولتے ہیں۔ شام کے لوگوں پر آزمائش ہے، پچھلے سال ان دنوں حلب بمباری کی ضد میں تھا، آج کل ہوتا بمباری کی ضد میں، آزمائش، عجیب عجیب آزمائش ہے، مسلمانوں پر آزمائش ہے، اور روس اور امریکہ اپنے اسلحے آزما رہے ہیں، مارکیٹنگ ہو رہی ہے ان کے اسلحوں کی۔ بشار کو کہا پوٹن نے کہ میں آزماؤں اپنے جہازوں کو اور اپنے بموں کو ان مسلمانوں پر، کہتے آزماؤ نا، یہاں تو جنگل ہے، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا۔ اور یہ دنیا کے جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے علمبردار، سب نے چپ سادھ لی ہے، سب نے منہ بند رکھے ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق والے علمبردار، جمہوریت کے علمبردار، آزادی کے علمبردار، خواتین اور بچوں کے حقوق کے علمبردار، یہ نعرے کدھر گئے؟ کہاں ہے وہ نعرے لگانے والے، بچوں کے حقوق کے نعرے لگانے والے؟ کہاں ہے خواتین کے حقوق کے نعرے لگانے والے؟ کہاں ہیں آزادی کے نعرے، جمہوریت کے نعرے لگانے والے؟ سب کو سام سونگ گیا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بارش کی طرح بم برس رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ اپنے نہ پرائے،
لیکن ایک آزمائش اور بھی ہے. 3 باتیں ہیں، آپ حیران ہو جائیں. سعودی اور امریکی حکومت نے اتفاق کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہم تربیت اور تعلیم کا اور خطیبوں کے لیے خطبے دینے کا نظام ہم بنائیں گے، ہم تربیت دیں گے خطباء کو. اب سعودی والوں کو امریکہ تربیت دے گا اور سعودی پھر ہمیں تربیت دے گا کہ آپ نے خطبے کیسے دینے ہیں. اور شروع ہو گیا ہے. آج کی خبر ہے جنگ میں وفاق میں 1003 مساجد ہیں، سب کو خطبے پہلے سے تقسیم کیے جاتے ہیں. آپ نے وہ خطبے دینے ہیں جو ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، ہم آپ کو دے دیں گے. اس لیے کہ آپ فرقواریت کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، فرقواریت کی باتیں کرنا تو غلط ہے. ممبر کو کسی کی کافر کرنے کے لیے استعمال کرنا تو غلط ہے. جو کافر ہے تو ویسے بھی کافر ہے. ہاں یہ بات غلط ہے کہ آپ ہمیں یہ کہیں کہ آپ نے بھی تو قرآن میں بھی کہا تھا، تو قرآن تو بیان کریں گے. گمراہی کی جو باتیں ہوں گی اس کے خلاف تو بات کریں گے. لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ فلان فرقے میں آ جائے وہ فرقہ ناجیہ ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا اب تو فرقہ ناجیہ میں بھی اختلاف آ گیا. یہی صورتحال ہوگی. میں کہتا ہوں لوگوں پر تو فتنے آ رہے تھے، اب علماء پر بڑے بڑے فتنے آ رہے ہیں. تیار ہونا چاہیے. آپ امت کی قیادت کی بات کرتے ہیں، ایک طرف امریکہ سے اور سعودیہ سے آپ کی تربیت کی جائے کہ آپ نے یہ کہنا ہے اور نہیں کہنا، دوسری طرف اپنے ملک میں بھی، اور تیسری طرف اچھے جو NGOs وغیرہ ہیں انہوں نے بھی. آج کل مجھے کسی نے بتایا علماء کے لیے برٹش کونسل کی اس کی شراکت سے ایک 15 روزہ تربیتی کورس جس میں ان کو پیسے بھی دیے جائیں گے، انگریزی بھی سکھائی جائے گی. آپ کو انگریزی نہیں آتی اس لیے آپ کا علم کمزور ہے. اب آ جائیں برٹش کونسل کے تعاون سے آپ کو انگریزی سکھائی جائے گی، آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیے جائیں گے. کل شاید کسی کے پاس برٹش کونسل کی سرٹیفکیٹ نہ ہو تو وہ خطبہ نہیں دے سکے گا. وہ ہمیں اسلام سے، امریکہ اسلام سکھائے گا، برطانیہ اسلام سکھائے گا، NGOs ہمیں اسلام سکھائیں گے. اور ان کی اسلام کیا ہوگی؟ کہتے ہیں یہ طریقہ وہ ہے جو مصر میں ہے، جو امارات متحدہ UAE میں ہے اور جو سعودیہ میں ہے. آپ تو جمہوریت کی لاگے الاپتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں جمہوریت. مصر میں جو خطبے دیے جائے ان میں یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، یہ نہیں پڑھنی. نماز میں ہم نے پڑھا ہے، اخباروں میں رسالوں میں یہ بات آئی ہے کہ خطیب اور امام کو بتایا کہ تم نے نماز میں یہی آیتیں نہیں پڑھنی. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہ آپ نے جمعہ کے خطبے میں یہ آیت نہیں پڑھنی. یہودی اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ. یہودی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض قوم ہے، ناپسندید. ایسی آیت ہے تم نے، اس لیے کہ وہاں تو عرب ہے. ہم تو آپ کو جو بھی سنائے تو آپ تو سر دھنتے ہیں. آپ کو تو پتہ نہیں چلتا. لإلاف قریش اور انا اعطیناک الکوثر میں فرق کس کو پتہ ہے؟ صرف نام کا فرق ہے کہ ایک میں یہ قریش کا لفظ ہے، دوسرے میں کوثر کا لفظ ہے. اور جو عرب ہیں وہ تو تھوڑے بہت سمجھتے ہیں کہ مطلب کیا ہے. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست نہ. یہ آیت تم نے نماز میں نہیں پڑھنی، نماز میں نہیں سنانی. نماز میں ہم جب بھی حرم جاتے ہیں تو حرم کے اماموں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اچھے لوگ ہیں، ہم سے تو اچھے ہیں، لیکن وہ بھی بیچارے ہمیشہ کے لیے وہی مکی صورتیں تلاوت کرتے ہیں جن میں کسی کو وہ چبھنے والی کوئی بات بہت کم ہوتی ہے. اگر ہوتی ہے تو کسی کو سمجھ نہیں آتی. کبھی کبھی تو ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ بھی مدنی آیت بھی سناتے ہیں. مجھے یاد ہے 96 میں 40 دن میں حرمین میں رہا، اور آخری دن میں نے ساتھیوں کو بتا، میں نے کہا 40 دن صبح کی نماز میں عشاء میں نے کبھی مدنی آیات نہیں سنی. میں نے کہا کہ آج صبح کی نماز میں بھی مدنی آیات نہیں سنی تو میں تو کہوں گا کہ یہ عجیب. تو اتفاق سے سورہ صف پڑھ لی تھی، اتفاق سے اسی دن جس دن ہم آ رہے تھے تو سورہ صف پڑھ لی. بہرحال ایسے نہیں ہے گئے گزرے، لیکن عمومی طریقہ یہی ہے کہ بس ایسی آیتیں کی تلاوت. خاموش ایک معاہدہ ہے تو وہاں تو خاموش معاہدہ ہوگا حرمین میں، لیکن ابھی خاموشی کی باتیں گزر گئی، ابھی کھلم کھلا آپ کو بتایا جائے گا. اور جب علماء گمراہ ہو جائیں، نعوذ باللہ، صنفان من امتی اذا فسدا فسدت الامہ، میری امت کے 2 قسم لوگ ہیں، اگر وہ برباد ہو جائے تو پوری امت برباد ہو جائے گی. وَإِذَا صَلُحَا صَلَحَتِ الْأُمَّةُ، اور اگر وہ درست ہوں تو پوری امت درست بن جائے گی. وہ کیا ہے؟ الامراء والفقہاء، الامراء والعمراء، علماء. ایک انتظامی ذمہ داران جس کو امراء کہتے ہیں، جن کے ہاتھ میں قوت ہوتی ہے، اختیار ہوتے ہیں. اور دوسرے وہ جن کے ہاتھ میں قوت اور اختیار تو نہیں ہوتی، لیکن ان کے ہاتھ میں ایک قوت ہوتی ہے، اخلاقی قوت.
وہ فتوے دے دیتے ہیں، وہ حرام و حلال بتا دیتے ہیں، لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں. تو یہ دو اگر ٹھیک ہوں تو پھر ٹھیک، اگر یہ دو غلط راستے پر چلے گئے تو پھر ساری امت ہی غلط راستے پر جائے. تو علماء کے لیے بڑے امتحان کا دور آ رہا ہے. ابھی اس طریقہ نہیں ہے کہ پچھلے زمانے میں اتفاق و اتحاد کی آیتیں ہوتی. اب وہ ایک گروہ ایک کے پاس ہے، دوسرا گروہ دوسرے کے پاس ہے، تیسرا گروہ کسی آزاد ہے. اب آئندہ آپ دیکھیں گے علماء کے 3 گروہ ہوں گے. تو آپ بتانے کے لیے ہے یا وہ جو رستہ سیدھا لوگوں کو پتہ ہے وہ اس کو بھی شک میں ڈالنے کے لیے ہے؟ اور یہی جو آزمائشیں ہیں بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے. اور آئندہ کے لیے بری حالت ہی مزید پختہ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، خود قرآن و سنت کو سمجھنا چاہیے، خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم. ہم نماز میں پڑھتے ہیں لیکن بس ویسے آمین کہتے ہیں. ہمیں واللہ بہت کم ایسا ہوتا ہے. میں نے قسم کہی، آپ نے 7 سالوں میں میری زبان سے کبھی قسم نہیں سنی ہوگی. اکثر لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہم جو آمین بولتے ہیں شعوری طور پر بولتے ہیں. کس بات پر آمین بولتے ہیں؟ کون سی دعا ہو گئی جس پر ہم نے آمین کہہ دیا؟ ذرا شعوری نماز پڑھنی چاہیے، ذرا شعوری دعائیں ہونی چاہیے، ذرا اس معاملے کو ذرا سنجیدہ لینا چاہیے، ذرا اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے، ذرا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.